وزر وزير له ولا كفل كفيل له ولا شرك شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات پر الحمدللہ کہ آپ کے ہاں یہ سلسلہ کافی مقبول ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو شامل کرتے ہیں. شادیوں میں لوگ کنجر نچواتے ہیں، رنگرلیاں کرتے ہیں،
موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن آپ کا یہ انداز قابل رشک ہے کہ آپ نے شیطان کو راضی کرنے کی بجائے رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے درس قرآن کی محفل سجا لی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان جذبوں کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو اپنی خوشیاں بھی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور دشمن بھی وہ ہے جو چھپا ہوا دشمن ہے، خود نظر نہیں آتا، اور ایسا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے جو نظر نہ آئے اور چھپا ہوا ہو۔ لیکن وہ خود تو چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی دشمنی بڑی اعلانیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لعین اور اس مردود کی اعلانیہ دشمنی سے بنی آدم کو خبردار کیا، اور صرف خبردار ہی نہیں کیا بلکہ اس کی دشمنی سے بچاؤ کی بہت سی تدبیریں بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور صرف تدبیریں ہی بیان نہیں کی بلکہ اس کے کئی مکر و فریب اور کئی چالیں بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ یہ سارا انتظام اسی لیے کیا کہ بنی آدم کی اولاد اپنے اس ازلی دشمن کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس کے مکر و فریب اور اس کی چالوں اور اس کے خطرناک عزائم سے خبردار ہو کر چوکنا رہے، خبردار رہے، محتاط رہے، تاکہ کسی موقع پر بھی شیطان کے وسوسے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور ان ساری چالوں کے بتلانے کے بعد بطور تحفے کے اللہ تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے وظائف اور کئی ایسے عملیات اور کئی ایسے امور ہمیں بتائے ہیں کہ جن کے اختیار کر لینے سے بھی شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں اول قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالی کا وہ حکم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ احکام آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جن احکام میں اور جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو خبردار کیا ان کے دشمن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما
خبردار ہو جانا، محتاط ہو جانا، متوجہ رہ جانا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کی دشمنی ظاہری ہوتی ہے، وہ سامنے ہوتا ہے دشمن، چونکہ وہ سامنے ہوتا ہے اس لیے اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی بندہ سوچ لیا کرتا ہے، اس کے حملوں سے دفاع کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس دشمن کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے جو دشمن چھپا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد خبردار ہو جانا کہیں شیطان تمہیں اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ تم تو اولاد ہو، بیٹے ہو، اس ظالم کا فتنہ تو اتنا سخت ہے، خطرناک ہے کہ تمہارا باپ آدم بھی اس کی چالوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس ظالم نے تو تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ان کا جنت سے نکلنا بھی اسی کی سازشوں اور وسوسوں کا نتیجہ تھا، اگرچہ ان کے جنت سے نکل کے آنے کے نتیجے میں یہ دنیا بنی، ایک پہلو اس کا بھی بہتر ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنت سے وہ نکلے تو اسی مردود اور خناس اور اسی ابلیس لعین کی چالوں میں آ کر، لیکن ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم ہمارے باپ ہوں یا ہماری ماں اماں حوا ہو، ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا والنسیان ہوتے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، نبی کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں جو آدم علیہ السلام نے کیا، یہ ایک اجتہادی خطا تھی جو آدم علیہ السلام سے ہو گئی، اور اس نے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام اس کی کسی وسوسے کے اندر نہیں آئے، کسی چال کے اندر نہیں آئے، بس اس وقت اس کی چال میں آ گئے، اس کی بات پہ اعتماد کر لیا جب وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ آدم پیغمبر کی معصومیت یہی سے پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے باپ نے دھوکہ بھی کھایا تو کس کے نام پہ کھایا؟ دھوکہ بھی کھایا تو اللہ کے نام پہ کھایا۔ وہ قربان میں اپنے باپ کے ان رویوں پہ اور ان معصومیتوں پہ کہ دھوکہ بھی کھایا ہے تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے، ورنہ وہ پہلے بڑے چکر دے رہا تھا، کبھی کہتا تھا تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے، کبھی کہتا تم اس درخت کا پھل کھا لو تو اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جنت سے تم نکلے گے نہیں پھر۔ لیکن آدم علیہ السلام اس کی کسی بات میں کسی وسوسے میں نہیں آئے، لیکن جس وقت اس نے دیکھا کہ یہ تو میری کوئی نہیں مان رہا، اس وقت اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَقَاسَمَهُمَا
چنانچہ اس درخت کا پھل کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے حوالہ دے کر آدم علیہ السلام کا، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کبھی فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا ہے۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکالا تھا، ہے تو چھپا ہوا دشمن لیکن اپنی دشمنی کا اعلان کر گیا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کو کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اے اللہ، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے قیامت تک تو میں اسی کی اولاد کو کھینچ لاؤں گا جہنم کی طرف۔ یہ جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دے رکھی ہے آدم علیہ السلام کو، اگر تو مجھے مہلت دے تو میں اسی کی اولاد کو جہنم کی طرف کھینچ کے لاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال فاذهب، اللہ نے فرمایا چل جا، میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، لیکن میرا یہ جواب سنتا جا، تو نے جتنی محنت کرنی ہے کر لے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کبھی دام چل نہیں سکے گا۔ اللہ، لیکن چیلنج تو دے گیا اللہ کو، کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے رستے کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں انہیں بہکاؤں گا، کبھی میں آگے سے بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے آ کے بہکاؤں گا، کبھی بائیں جانب سے آ کے بہکاؤں گا۔ بس اسی چیلنج کو اللہ نے قرآن میں یاد دلایا ہے، امت محمدیہ کے لیے خزانہ بنا کے قرآن میں اتارا۔ وہ باتیں جو اللہ کے سامنے چیلنج دے کے کر رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب پہ اتار کے امت محمدیہ تک وہ باتیں پہنچائی ہیں، تاکہ امت محمدیہ کو بتایا جائے اے میرے محبوب کی امت، یہ دیکھ لو یہ میرا بھی دشمن تمہارا بھی دشمن کیا کیا چیلنج دے کے جا رہا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو اسے اپنا دشمن بناؤ، اسے اپنا دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پر ٹھیک ہے، وہ خراب کر رہا ہے، میرا گلا خراب ہو رہا ہے، آواز آ رہی نا؟ آ رہی ہے، پر کوئی ضرورت نہیں اسپیکر کی۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم شیطان کو اپنا دوست بنانے پہ تلے ہوئے، آج ہماری محنتیں شیطان کو اپنا دوست بنانے کے مترادف ہیں۔ یوں منہ سے کہتا تو کوئی نہیں کہ شیطان میرا دوست ہے، لیکن ہمارے جو کام ہیں، ہمارے طور طریقے ہیں، ہمارے افعال، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا چال چلن، ہماری سیرت، ہمارا طور طریقہ،
ہمارے دن رات خوشی غمی یہ سارے افعال اطوار کردار گفتار لیل نہار یہ غماز ہے اس بات کا کہ منہ سے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شیطان میرا دوست ہے، لیکن کام ہم سارے وہی کرتے ہیں جو شیطان دوستی والے کام ہیں۔ اور اللہ یہی ہمیں منع کر رہا ہے اور روک رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسانیت یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، فاتخذوہ عدوا، میری مان جاؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، یہ بلاتا ہے اپنے سارے جتھے اور جماعت کو، اپنے گروہ کو کٹھا کر کے لے آتا ہے، کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ تم بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم شیطان کے متعلق ہمیں یہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ۔ بولو پہلا حکم کیا ہے؟ کہ شیطان کو دشمن بناؤ، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، کبھی بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھنا، ہر حال کے اندر یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اسے اپنا دشمن بناؤ، یعنی زبان سے تو کہتے رہتے ہو، اپنا عمل بھی ایسا کر دکھاؤ کہ تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہو جائے کہ شیطان تمہارا دوست نہیں بلکہ کیا ہے؟ بولو بھائی توجہ میری طرف کرو، اب آواز الٹا بہتر ہو گئی، پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہو تو الگ بات ہے، اب ٹھیک ہے، بہترین آواز ہے ماشاءاللہ۔ پہلا حکم یہ دیا کہ شیطان کو اپنا دوست بناؤ، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات تم نے نہیں چلنا، کیونکہ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جو شیطان کے حکموں پہ چلتا ہے، شیطان کی مان کے چلتا ہے، تو شیطان تو اسے بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان تو اسے برائی والے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بات سن لو، دو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اسے دل میں اپنا دشمن سمجھنا ہے، یقین رکھنا ہے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے بندہ اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جاتا ہے، میاں دھیان کرنا وہ فلانے تمہارے دشمن ہیں۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی بندہ بتاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتاتا ہے، اور صرف بتاتا نہیں بلکہ بچنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم نے اسے دشمن سمجھنا بھی ہے، خود بھی سمجھنا ہے، بال بچوں کو بھی سمجھانا ہے، گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، عزیز و اقارب کو بھی سمجھانا ہے، دوست و احباب کو بھی سمجھانا ہے، اور ہر کسی کو یہ بتانا ہے کہ شیطان تیرا بھی نہیں بن سکتا، شیطان کبھی میرا بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایسا کام کرو کہ شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ جب تم نے دل میں دشمن سمجھ لیا تو اب اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ کبھی شیطان کے نقش قدم پہ چلنا۔
سمجھ آ رہی نہیں؟ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ پریشان ہو؟ پریشان میں نہ ہونا چاہیے تھا، میں کوئی نہ، الحمدللہ بڑا خوش بیٹھا ہوں، تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کوئی بات نہیں، نہ بھی ہو استاد جی، اب ٹینشن نہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا یہ حال ہے، مختصر بندے بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ نے صرف یہ 2 حکم نہیں دیے، وہ نہیں جڑا پہلا لگ اب اللہ تعالیٰ نے نا حکم دینے کے بعد کچھ آگے اس کی چالیں قرآن کے اندر ذکر کی ہیں، وہ کس طرح اپنا انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ایمان کا ازلی دشمن بن کے اس کے متاع ایمان کو بھی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چلتا ترتیب وار ہے۔ آدم علیہ السلام سے کیا کروایا اس نے؟ ایک خلاف اولا کام، جنت سے نکلوا دیا۔ اب جب آئے دنیا میں، بیوی آ گئی، بیٹے ہو گئے حابیل و قابیل، آتے ہی ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بولو سبحان اللہ تعالی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے میرے نبی آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سناؤ اپنی امت کو، جس وقت ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، جو نظر کا وہ جو کچھ چیز انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب بھڑکایا شیطان نے، اس بڑے قابیل کو بھڑکایا، تو بڑا ہے تیری قربانی قبول نہیں، چھوٹا حابیل ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، تو ہر لحاظ سے اس سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور وہ چھوٹا ہو کے تجھ سے آگے نکل گیا، شہرت بھی پا گیا اور عزت بھی پا گیا اور اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہو گیا۔ اس لیے شیطان نے وہاں اپنی چال دکھائی، اس موقع پہ سب سے پہلے حسد ڈالا دلوں کے اندر، اور بھائی کے حسد میں بھائی کو مبتلا کر کے وہ قتل والا گناہ اللہ تعالیٰ کے اس دشمن نے، شیطان نے کروا دیا، اور اس موقع پہ اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ میرے کو تقریر سننی ہے نا تو میں کرن دو۔ اصل میں یہ ربیع الاول کا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے خطیبہ دا سیزن، اگرچہ ہم خطیب تو نہیں ہیں
لیکن یہ کہ دوست احباب کہتے رہتے ہیں تو پھر ہم جاتے رہتے ہیں. اے ربیع الاول دا بھی اینڈے تے گلے دا بھی اینڈے. اس لیے جیسے میں چل رہا ہوں مجھے چلنے دیں آپ. جو تھوڑا سا 2-4 منٹ اللہ نے لکھے ہیں یا 2-4 گھنٹے جو جتنی بھی قسمت کے اندر ہے تو آپ سنیں بس چھوڑے اسپیکر کو. بڑی پیاری آواز ہے ایسے. قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. میں تجھے قتل کر دوں گا. اور وہ آگے کہتا ہے میرا بھائی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے ساری محبتیں ختم کر دی ہیں بھائی والی، لیکن میں تو اپنی ان محبتوں پہ قائم ہوں. میں تو تیرے اوپر ہاتھ بالکل نہیں اٹھاؤں گا. یہ قصہ اللہ نے کئی انداز ثابت کرنے کے لیے، کئی نتیجے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا. ایک نتیجہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے اگر کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے تو حابیل کی طرح ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں جانا. اگر حابیل کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے تو مارے جاؤ گے اسی طرح جس طرح حابیل مارا گیا تھا. کیونکہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس وقت دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ نہیں جانا. توکل بعد میں کرنا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں پہلے مارنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی داخل ہوا مسجد کے اندر، اپنا اونٹ باہر کھڑا کر کے اندر داخل ہو گیا اور کہتا ہے جی میں نے اللہ کے نبی جی نے دیکھا اونٹ کو ایسے چھوڑ کے اندر چلا آیا ہے. اور پوچھا میرا یار اونٹ کو باندھا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی جی نے فرمایا تھا شد عقالہ وتوکل علی اللہ. اور بھلے مانس اور سادہ آدمی پہلے جا کے اس کی رسی باندھ گیا، بعد میں اللہ پہ توکل کر. یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جانا. توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسباب اختیار کر اپنی کوشش کے مطابق اور نتیجہ کس پہ چھوڑ. آج کل کچھ ایسے بھی لوگ نکل آئے ہیں جو کہتے ہیں دوسرا یہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، توکل کیجئے اللہ پہ. اسباب آخر کوئی نہیں اختیار کرنے کی ضرورت، اللہ پہ توکل. وہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. کوئی الٹا عین توکل ہے، سنت کے مطابق طریقہ ہے. لیکن اے ہوئے کہ اسباب اختیار کرن تو بعد نظر اسباب تے نہ ہوئے، نظر مسبب الاسباب تے ہو. نظر کس تے ہوئے جی؟ اللہ وہ اسباب پیدا کرن والے دے اتے نظر رکھے، اس سبب دے اتے یقین تے امید نہ لا کے بیٹھ. خیر ایک نتیجہ یہ بھی کڈیا، مسلمانوں نے جہاد دی ترغیب دیتی کہ ہاتھ دی اتے ہاتھ رکھ کے بے ویسو پھر نقصان اٹھے سو. اس واسطے ہل جل کرو، دفاع کرو، اپنا لڑائی کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. آج یہ بھی تو بڑی ایک لمحہ فکری ہے نا کہ مسلمان ملک، مسلمان بادشاہ، مسلمان امت، مسلمان تاجر، مسلمان اللہ واللہ بڑے بڑے مالدار
انہاں دا دھیان اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے مال خرچ کرن والے پاسے کوئی نہیں. انہاں دا دھیان سارا اسے دنیا دی عیش تے عشرت تے رونق تے محلات تے سونے دی گھڑیاں تے سونے دے مینار تے ٹاور تے انہاں ساری چیزاں دے بناوٹ دے اوتے دھیان رہ گیا تے اللہ دے قرآن تے دین دی اشاعت دے اوتے اپنا مال لاون نو لوگ دین دا حصہ ہی کوئی نہیں سمجھدے. اللہ خیر میں عرض کر رہا ہوں شیطان دی گل. شیطان نے ساڈے بابا آدم نو سب تو پہلے وسوسہ پایا تے جنت وچوں نکلوایا. باہر آیا تے حابیل و قابیل یعنی آدم دی اولاد دے کولوں حسد والا گناہ کروایا. حسد والے گناہ دے کراون تو بعد وقت قتل والا گناہ چا کروایا. قابیل نے حابیل نو قتل کر چھوڑیا. اللہ پھر یہ سلسلہ اگے ٹر پیا. اللہ تعالی انسانیت نو خبردار کرن واسطے آخری لائب کتاب قرآن کریم دے اندر اللہ تعالی نے خبردار کیتا تے آکھیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اے بنی آدم شیطان دیا حملے کو بچ کے رونا ہے تساں کیونکہ شیطان اپنی ساری جماعت تے جتھے نو اکٹھا کر کے اسے تارچ بیٹھے ہویا ہے کہ انسان دے دل وچوں ایمان والی متا بھی کھچ لئی جائے, انسان دے کولوں اخلاق والی متا بھی کھچ لئی جائے, انسان دے کولوں اعمال والی متا بھی کھچ لئی جائے, اس نو بالکل خالی ہاتھ رکھ دیتا جائے. اول تا کچھ کرے نہیں تے جے کر لوے توا تو اس دے اندر بھی یہ کدی کامیاب. پہلا ٹارگٹ کہ آوے ہی نہیں اللہ دے در دے ہوتے نیک اعمال کرے ہی نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس آکھے نا کہ میں اگوں ہی آکے باساں, پچھوں ہی آکے باساں, سجوں ہی آکے باساں, خبر بھی آکے. اگوں بار دا مطلب ہے آخرت تو غافل کرے سا, پچھوں بار دا مطلب ہے دنیا لے پاسے راغب کرے سا, سجوں بار دا مطلب ہے نیکیاں لے کمہ تو رکے سا, تے کھبیوں بار دا مطلب ہے کہ گناہ والے پاسے لیساں. چنانچہ جواں طرفوں انسان نو گھیرے ہے اس ساڑھے دشمن نے. آج ہر کسی دوتے مسلط ہے جنہیں حدیث پاک چاہتا ہے کہ ہر کسی دوتے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیتا ہے, ایک شیطان بھی مقرر کیتا ہے. فرشتہ بھلائی والے کماں دی دعوت دیندہ ہے, شیطان برائی والے کماں دی دعوت دیندہ ہے. لیکن آج سانو کسے چیز دا کوئی احساس تک نہیں ہے. اساں ایسے کم کی دن کہ الٹا اور رحمت اللہ فرشتہ ساڑھے تو دور لگا ویندہ ہے تے شیطان ساڑھے اور نیڑے آ. انجار دے کام کریں یا کوئی نہ کریں. اور دسو جس گھر دے وچ کتا ہے اتھے آندہ فرشتہ, تصویر ہے اتھے آندہ فرشتہ, تو جے فرشتہ نکل گیا تو کون آ گیا؟ اللہ اللہ. موسیقی ہے گرائچ کیبل آئے بلکہ ہون تک کیبل تو بہت متا کام نکل گیا نا. گھر دے اندر فحاشی ہے, اریانی ہے, زنا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ اللہ. معصوم بچی کو ڈانس پیا کرواندا پیو آپ گانا پیا گاندا ہے تے بچیاں کو ڈانس پیا کرواندا ہے. مہمان آنے تا آتا ہے بیٹی ادھر آؤ ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ. خود اپنے ہتھی اپنی نسل دا پیا بیڑا غرق کرے گا. اور پھر کل وڈے ہو کہ اگر اسے بچی کو کوئی غلطی ہو ونجے تو مڑ سر نپ کے بہ ویندا ہے. حالانکہ اس نو اے ویکھنا چاہیدا ہے کہ سارا کچھ میرا اپنے ہتھی بویا ہوا ہے جڑا اج میں فصل پہ کٹے. اللہ اللہ. اس واسطے شیطان دے حملے تو اپنے آپ نو بچاؤ.
شیطان دیاں چالاں تو اپنے آپ نو بچاؤ. اول آمن نہ دے سی تے جے کوئی آ ونجے تا وات اس عبادت وچ خلل پیسی تاکہ اے صحیح طریقے نال کامیاب نہ ہو سکے. ہن جی میں ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ شیطان میں نماز اس بڑا خراب کرتا ہے, بڑے وسوسے پہنتا ہے. اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ خنزب شیطان ہے, نماز وچ آ کے وسوسے پہنتا ہے, لہذا تن جس ویلے بھی اے وسوسہ پاوے تو اپنے کھبے پاسے 3 دفعہ اس طرح تھک دے اور پھر اس تو بعد اللہ کو پناہ مانگ کے اپنی نماز والے پاسے توجہ کر. او صحابی آدن میں ایو کم کیتا تے اللہ تعالی نے اس دے وسوسیاں کو میری جان چھڑا. تے اسد اپنا سارا حساب ہی اٹھائی نماز کھلو کی کریں دے نا, سارے اڑے تھوڑے ہوئے کام اگے پیچھے رہے ہوئے کام وہ سارے نماز مکمل ہو. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان دی چال ہے. جتھے اگر تھوڑا جہا شک پوی کہ شیطان دی چال ہے, اتھائیں پہلا کام اے کر اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ نو آکھ اللہ میں اس رزیل تے ذلیل کو بچن دی طاقت نہ رکھدا, میرا مالک جب تک تو اپنی رحمت نال مینوں اے حملے تو نہ بچے سے اتنے تک میں بچن دی طاقت. اللہ 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 انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. اپنی جماعت نو اکٹھا کرتا ہے تاکہ تانوں جہنمی بناوے. اور جڑے ویلے نکلیا اللہ دے دربار وچوں تے اٹھے کھلو کے آکھے آس اللہ لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. مینوں تیرے جلال دی قسم میں تیرے بندیاں وچوں اپنا حصہ ضرور وصول کرے ساں. مفسرین لکھیا اس تو مراد مال, جانور, پیسہ, فصل, جیڑی جیڑی نعمت اللہ انسان نو عطا کر دے, شیطان او دے وچوں اپنا حصہ غیر اللہ دی نیاز دے ذریعے وصول کریندا ہے. کیویں وصول کریندا ہے؟ اے جڑی غیر اللہ دی نظر و نیاز اے سنتے ہو 11ویں ہر مہینے 11ویں نا کیڑے سونے سونے رکھے ہوئے اللہ غوث اعظم دی 11ویں شیرینی, کھیر, مٹھائی, دودھ, اے سارا کچھ پیا تقسیم ہوندا ہے. اے 11ویں نو پیا تقسیم ہوندا ہے, خاص کر کے 11ویں. اسی طرح 11ویں دن سبیلہ لین دن بی بی زینب دیاں سڑکاں, امام جعفر صادق دے کنڈے, اے سارے کم شیطان انسان کو نو پیا کرویندا ہے. سمجھ واجے وہ چال شیطان دی جڑا اللہ نو چیلنج دے کے نکلے آتے آکھیں لگا لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. میں نو تیرے جلال دی قسم ہے میں تیرے بندیاں وچوں ضرور اپنا حصہ وصول کرنا ہے. اس واسطے جڑی غیر اللہ دی نظر نیاز کنڈے سبیلہ سڑکیں شیرینی ہے یا مٹھائی ہے یا جڑی چیز بھی اللہ تو سوا کسے ہور دے نا دی دتی ونجے سمجھ اے شیطان دا حصہ. اے کیوے نا کیڑے سونے سونے رکھے ہوئے 11ویں غوث الاعظم دے نا, کنڈے امام جعفر صادق دے نا دے, سبیل حضرت امام حسین دے نا دی. اے منصوب تکیتا بڑے بڑے اولیاء صحابہ انبیاء علیہ پاسے انہا چیزاں نو, لیکن در حقیقت اللہ دا قرآن دا سیندہ ہے نا تا بڑے سونے استعمال کیتے سے, لیکن در حقیقت اے حصہ انہا شخصیات دا نہیں, اے حصہ کس دا ہے جی؟ شیطان. انج بھی دھوکہ ہے. اے نظر و نیاز غیر اللہ دی انج بھی کے بندہ جی؟ دھوکہ.
کیونکہ یہ آدھے نا نظر اللہ تے نیاز حسین. نظر کے نو آدھے میں مثال جیڑی کوئی وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو گزارش کرے نا اللہ مثال میں پتر دے تے میں کیا کرے سا میں بکرا ذبح کرے سا. اے جڑا میں آدھا میں بیٹا دے اے نظر ہے تے جڑا میں آدھا میں دیکھ پکے سا بکرا ذبح کرے سا اے کیوے نیاز. بولو اے کیوے نیاز. جیڑی چیز دی دعا منگی اللہ کولو او نظر منت جنو آتے ہو. نظر منت ہی کو شے ہوندی. نیاز او شے وے جڑی منی کھلوتا ہے کہ وقت میں اے دے سا او نیاز. اللہ نو انہی آکھس تو میرا اے کام کرتے وقت میں اے کرے سا تے ہن جلے اللہ او کام کر چھوڑے ہن آدھا نظر اللہ تے نیاز ہے. دھوکا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نظر جے دے کو پوری کرائیے نیاز دا حقدار بھی وہ اللہ. لیکن یہ آدھا نظر اللہ تے نیاز حسین. یہ تو ویسے بھی دھوکا بڑھتا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان دیاں چالاں اللہ نے قرآن کریم دے اندر ذکر کی دیاں. اپنا حصہ وصول کردا ہے تواڈیاں مالاں دے وچوں اولاداں دے وچوں. اج وے لوگ اولاداں وچوں حصے غیر دے نام دے کڈھیندے نے. حالانکہ اولاد نو جے وقف کرنا ہے تا غیر اللہ دے نام تے نہیں کرنا. کس دے نام تے کرنا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. عمران دی بیوی نے اللہ دے سامنے منت منی نظر منی تے آکھن لگی ما فی بطنی. او میرا اللہ میرے پیٹ دے اندر اگر پتر ہوئے محررا میں تیرے نال وعدہ پئی کرے نہیں اگر تو میں نو پتر دے تا میں تیرے نام تے وقف چا کرے سا بیت المقدس دے سنو غلام چا بڑے سا تے اسے دی خدمتہ کرن والا پوری زندگی واسطے میرا پتر ہوئے سی. فتقبل منی الہی اے میرے اتے احسان چا کر میری اس دعا نو قبول کرتے میری منت نو پورا چا کر. کیونکہ ساڈا عقیدہ اے وے جو منتا دا پورا کرن والا کلا نظرت لکا. اس واسطے او مریم جڑی ہے عمران جڑی ہے عمران دی بیوی اس نے اے نظر منیے تا اللہ دے نا دی منیے. سمجھ آیا نظر و نیاز دا مالک کلا اللہ. اللہ دے نا دی نظر دے وے اے اللہ دا حق کے تے حصہ بندا ہے دی اللہ تو علاوہ کسے اور دی نظر نیاز دے وے تے اسے شیطان دی چال ہی جڑا اللہ دے سامنے کھلو کے چیلنج دے کے آیا. اس واسطے دھیان کر زندگی دے اندر بھاوے مردہ مر ونجے برادری آڑے آ ونجے دوستا باپ دی فرمائش آ ونجے چاہے جو بھی بڑے تو بڑا سامنے آ ونجے اے عہد کر کے اے نظر و نیاز میں دے ساں تا صرف کس دے نام دی. کیونکہ اے تو سمجھ ون آج گل اللہ دے قرآن دے حوالے نال کہ غیر اللہ دی نظر و نیاز اے در اصل حصہ کے دا ہوندئی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. خیر نظر منی امرات عمران نے تے وقت کے ہویا فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. جڑے ویلے بچہ پیدا ہو گیا اس ویلے آکھن لگی امرات عمران دی بیوی اللہ اے کے بڑے میں تا تیرے کو پتر منگیا تے جم پئی بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دسیا ٹھیک ہے بچی پیدا ہو گئی
میں بھی جاندا لیکن او عمران دی بیوی اے سن لے میری گل لئی سزا کرو کل انسا اے جیڑی تینوں بیٹی دتی ہے ٹھیک ہے تو منت میرے نا دی منی ہے وقت میں دیواں تا بھی میری مرضی نہ دیواں تا بھی میری مرضی قبول چا کراں تا بھی میری مرضی رد چا کراں تا بھی میری مرضی میں قبول کرے نہ تا بھی میری حکمتاں ہوندیاں دے اندر اگر میں رد چا کراں تا بھی دے اندر میری حکمتاں ہوندیاں اس واسطے ایتھے میری حکمت وے تو تا پتر کھلی مگدیاں ہے لیکن میں تینوں ایو جئی دھی دیونا چاہنا کہ جس دھی دے بطن وچوں بیٹا پیدا ہوئے عیسیٰ جیسا میں تیری بیٹی دے بطن وچوں عیسیٰ پیغمبر پیدا کرنا چاہنا کہ صرف عیسیٰ وہ بچہ ہی پیدا نہیں کرنا چاہتا سیدن و حسورن و نبیا من الصالحین اور تینوں کہنا پتا تو تا اپنے علم دی بنیاد دی اتے منتا منین جے تو میری گل من ونجے تا میں اسے بیٹی دے پیٹ جو ایک عیسیٰ ایسا پیدا کرنا ہے ایسا نوجوان پیدا کرنا ہے جڑا پاکیزہ بھی ہونا ہے سید بھی ہونا ہے سردار بھی ہونا ہے حسور بھی ہونا ہے تے نبی بھی ہونا ہے وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ خیر سمجھ آیا عمران نے بھی نظر منی تا کس دی منی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ اے شیطان دیاں چالا اللہ گندا چلا گیا اے آدھا میں ضرور گمراہ کرے سائنانو میں ضرور گمراہ کرے سائنانو امنِّيَنَّهُمْ او دیئے کی شکل ہے اسی جو میں انانو امیدہ دیوائی رکھسا اگا تو اگا پروگرام پڑھ دے رہا سن ذہن وچ آرزوਆਂ کدی پوریاں نہ ہو سن ایک آرزو پوری ہو گئی ہے ایک خواہش جڑی کیتی آئیو مل گئی ہے شیطان نوی آرزو پا دے سی یار اے تا مل گیا اور فلانی چیز بھی میں نو ملنی چاہی دیئے اور چیز جڑے ویلے مل سی اس ویلے شیطان نوی آرزو دل پیدا کر دے سی وَلَا مُرَنَّهُمْ تے لالچ کدی مکسی نہیں تے لالچ کتوں تائی ونج مکسی اللہ قرآن اچ ونج دسے ہے الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر اے لالچ انسان نو کدی مکنی نہیں حتیٰ کہ لالچ جڑی ہے مال تے اولاد والی اتنی ودی ونجنی ہے اگا تو اگا ترقی کر دی ونجنی ہے حتی زرتم المقابر اس خواہشات آرزوਆਂ کرن والے انسان نے قبر دا منہ تا ویکھ لینا ہے لیکن دیاں خواہشاں کدی ختم نہیں ہونیاں تا اے بھی شیطان دی ایک چال سمجھ جلے دل نہ بھرے بہوں کچھ اللہ دے چھوڑے آئے لیکن ہجے بھی دل دنیا تو رجدہ اور لالچ اور اگا کسرت دی لالچ پید سمجھ شیطان دی چاہ اٹھائیں اللہ کو پناہ منگ اللہ یہ تو نہ بچا میں تا میں اس دشمن کو کدی بچ اللہ تے نالے دنیا دی آرزو کے رکھنی ہے میاں آرزو رکھتا آخرت دی رکھ سبحان ایک حدیث سنا میں چاہوں یاد آئیے بڑی پیاری حدیث تو ساریاں پیاری ہیں لیکن ذرا سنو تو صحیح کیا رنگ بھرے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھو چادر تھکتا نہیں گئے کہ نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح جس بندے نے صبح کی تھی صبح جاگے اٹھے فالدنیا اکبر ہمہ اٹھی دے رسار فکر دنیا دی پہ گئی ہے سب تو بڑا ہم تے غم اس دے دل دے اندر دنیا دے
اج فلانے پاسے بہنا ہے، فلانے دے نال معاملہ کرنا ہے، فلانی چیز دا نقشہ بناونا ہے، فلانی چیز خرید کے لے آنی ہے، فلانا پلاٹ کرنا ہے، فلانا کاروبار کرنا ہے، اے کرنا ہے تیو کرنا ہے، فلانے کو آمدن ہے میری وہ لین دین ہے، وہ ساری چیزاں دا حساب کرنا ہے۔ اے دنیا دیا اپنیاں خواہشاں تے امنگاں تے آرزوئاں اپنے دل دے اندر لے کے اٹھن والا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے دنیا دیا خواہشاں دل وچ پالن والا اللہ تبارک و تعالی اس نو سزا اے دیندا ہے۔ اللہ جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ تعالی غربت تے فقیری نو اے دے دعا اکھاں دے درمیان چا رکھدا ہے۔ کہ مطلب اکھاں دے درمیان رکھن دا مطلب اے نہیں جو اتھے کہیں مور لگ ویندی ہے بھی یہ بندہ غریب فقیر ہے۔ مقصد وے حدیث دے الفاظ دا مطلب اے ہے کہ انہوں جتنا مل ونجے او دیاں اکھاں چوات بھی کے وے بھوک، بولو کے وے اکھاں دی بھوک دی ختم نہیں، او وقت بھی رون دے راسی مرد دم تک کدی اس دا فقر تے اس دی تنگ دستی دی پکار ختم نہ ہو سی۔ اللہ اللہ اے وبال ہے دے واسطے کہ کدی او دا دل رجدہ نہیں تے غنا والی صفت کدی اس نو نصیب نہیں۔ شتت اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ او دیا کمانو بکھیر دے سی۔ آجڑا کم ایک چکر تے ہونا ہوتا چکر تے ون کے ہوندہ ہے، عدالتاں دے چکر، کچہریاں دے چکر، ججاں دے سامنے چکر، وکیلاں دے گھر دے چکر، اتنا بڑا ذلیل تے خار پہ ہوندہ ہے جیڑا کم ایک دن نے چومنا ون کے 10 دنہ دے وچ بھی نہیں ہوندہ، جیڑا ایک چکر تے ہونا ہوتا چکر تے ون کے ہوندہ ہے۔ شتت اللہ شملہ، اللہ دے کمانو بکھیر دیندا ہے۔ یہ میں تمہیں کیوں سمجھاواں شتت اللہ؟ ایک کاغذ ہے نا، مثال کاغذ میرے ہاتھ سے کاغذ ہے تو میں انہوں ہنگ سٹے نا، میں کسی نوالا بھی آئے کاغذ چاہ کے دے میں وہ کاغذ چاہ کے میرے ہاتھ سے پکڑا دے ہوتا کوئی مشکل نہیں، تو میں اس کاغذ دے چکرے نا پیس تے ٹکڑے ٹکڑے سینکڑوں ہزار ٹکڑے ہوتے بریک بریک کر دینا تے ٹکڑے کر کے تے میں اینچ سٹینا تے میں آدھا ہون من چاہ دے میں مشکل ہے کہ نہیں؟ بولو بکھر گیا نا تے ہون اس نو چاہونا مشکل ہے۔ وہ جڑا ایک سیکنڈ تیج کم پہلے ہو گئے نا اکٹھا چاہ کے دے منالا ہون او پتہ نہیں گھنٹے بھی ہو سیں گے با اے مانا شتت اللہ شملہ، اور جڑا بندہ اٹھ دے تے دنیا دی اپنے دل ہم تے غم تے فکر لے کے اٹھتا ہے اللہ دے کماں نو انجے بکھیر کے رکھ دیندا ہے۔ جڑا کم ایک جگہ تو ونجنا ہون کو دی 10 جگہ تو ہی نہیں ہوندا، ذلیل تے خار ہوندا ہے، او دے وقت دی برکت نو اللہ تعالی ختم کر دیندا ہے۔ وَعَتَتُهُ الدُّنْيَا، تے دنیا چونکہ اٹھیا دنیا دی فکر لے کے آ، اس واسطے دنیا تینوں مل دیئے لیکن کتنی ساری مل دیئے اللہ ما قدر لہو، مل دی اوہ کو جڑی اللہ پہلے دھیار تو دے واسطے مقدر کر چھوڑی آئی، اور جدو ملنی اوہ اعتاد ذلت دا کیا فائدہ؟ سوچن دی گل ہے بجدہ ملنا اوہی ہے جڑا اللہ لکھ چھوڑیا ہے تے او کدی بھی میرے تو رہندا۔ ایک حدیث ہے چیالا وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، اتنے تک کسی بندے نو موت نہیں آندی جتنے تک لکھو یا رزق وہ دی جھولی چ نہیں آتا ہوتا، اتنے تک وہ مردہ نہیں ہمیں جو مرضی ہو جائے جو لکھے ہے نا رزق وہ اس نو مل کے ہی رہنا ہے ہر حال ہے۔ اور اس حدیث نو سوچو بھلا جی اگر ملنا ہی ہے ہر حال ہے تو تھکے لین دی کوئی ضرورت ہے؟ ہر وقت دنیا دی فکران تے غم تے ہم رکھن دی ضرورت ہے؟ پھر دیکھو اس دنیا دی فکر دے نتیجے دے اندر 3 وبال، ایک او دیاں اکھیں چ بھوک اللہ رکھ دیتی ہے، کبھی اس کا فقر ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 اس دے کماں نو اللہ بکھیر چھوڑے، کبھی اس نو سکون تے راحت نال کم نہیں ہو سکتا۔ تے نمبر 3 دنیا ملدی پئی اس لیکن او کچھ جڑی اللہ دے واسطے لکھی۔ ہن اے دے مقابلے چ دوسرا بندہ
من اصبح صبح کی تیس والآخرت اکبر ہمہو صبح کی تیس اٹھے ہے لیکن فکر ساری آخرت دی بن گئی ہے دل وچ خیال تا شیطان پیندا ہے لیکن رکیندا ہے شیطان دی چال سمجھ کے فوری اپنے آپ نو اللہ دے حوالے چا کریندا ہے تے آتا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللہ میں تیری پناہ وچ دیونا چاہنا اپنی ذات نو اے شیطان لعین میں نو تباہ تے برباد کرنا چاہتا ہے تے میں شیطان دے حملے کو کدی بچ نہیں سکتا میرا مالک اس واسطے میں اپنے آپ نو تیری پناہ وچ پیا دینا شیطان دی حاضری کو میں اللہ میں نو محفوظ رکھی تے میں نو بچا کے رکھی بس اٹھے تے اپنی فکران دا رخ موڑ چھوڑے اس آخرت والے پاسے ویدا یار پتہ نہیں اج میری زندگی دا آخری دن ہے یا پتہ نہیں اور میں نو موقع ملنا ہے میرے ذمے تے اتنیاں نمازاں قضا رہ گئیاں میں وہ بھی ادا کرنی ہیں میرے ذمے تے اتنے روزے رہ گئے میں وہ بھی ادا کرنے ہیں میرے ذمے تے حج فرض ہے میں وہ بھی ادا کرنا ہے میریاں بچیاں بیٹھیاں میں انہاں دا فرض بھی فریضہ ادا کرنا ہے نکاح والا تے رشتے والا اسی طرح فلانے دا حق دیونا ہے اللہ کو معافی منگنی ہے توبہ کرنی ہے استغفار کرنا ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے گھر وچ دین لے آونا ہے بال بچیاں نو دیندار بناونا ہے اور جڑے میں فلانے لوکاں دے حق مارے میں وہ بھی واپس کرنے یعنی جو کچھ دنیا چ کر چکیا اے صبح اٹھیا تے اپنیاں او نویاں ایک دفعہ دوبارہ تجدید عہد پیا کریندا ہے تے اللہ دے سامنے بیٹھ کے اللہ کولوں وعدے کریندا ہے اللہ میرے وقت وچ برکت پا تاکہ میں آپ بھی دیندار بن ونجاں میری اولاد بھی دیندار بن ونجے اللہ دے نبی جی نے فرمایا اے جڑا آخرت دی فکر لے کے صبح سویرے اٹھے آئے جمع اللہ لہو شملہو اللہ تعالیٰ اس آخرت دی فکر دے برکت دے نال اس دے وقت ایسی برکت پا دیندہ ہے کہ جڑے کم اس دے لا چکر تے وی چکرہ نہ لونے آئے نے ہکے جگہ تو اللہ دا کم فرما دے جمع اللہ شملہو اور ٹوٹے بھجے کام بکھرے ہوئے کام منتشر کام جگہ جگہ تو دھکے کھامنا تے ذلیل ہونا انہاں ساری ذلتاں کو اللہ نو بچا لیندا ہے تے دے کم ہکے جگہ تو کر دیندا ہے ظاہر گل ہے جس دے چکر ختم ہو گئے او دا وقت بھی بچ گیا جس دے دھکے ختم ہو گئے اس دا وقت بھی بچ گیا یعنی اللہ دے وقت وچ برکت پا دیندا ہے اس دے کم بھی ایک جگہ تو ہو تے ذلت تو بھی اللہ نو بچا لیندا ہے تے نمبر 2 جعل اللہ غناہ فی قلبہ اللہ غنات امیری نو اس دے دل چا داخل کریں دے دنیا دا مال متا بہو ہوئے تے دل امیر نہ ہوئے او بندہ بھوکا ہی رہتا ہے ساری زندگی او کدی روندیاں تھکدا نہیں جتھے بے اللہ دا شکوا جتھے باسی کہ پوری نہیں پوندی حالانکہ کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے اور بڑا کھانا پینا کاروبار مال متا نوکر چاکر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دیتی ہے لیکن او وبال ہے صرف دنیا دی فکر دا کہ شکر دی توفیق نس مل دی لیکن جڑا آخرت دی فکر لے کے اٹھیندا ہے تے شیطان دے حملے تو اپنے آپ نو بچا کے اللہ دے حوالے چا کریندا ہے اللہ فرماندا ہے او دی برکت ایسی میں دینا کہ باہر تک کوئی شے حیثیت نس لیکن اس دے دل نو میں ایسا امیر چا کرے نا او دے دل وچ ایسا غنا چا پینا بھاوے رکھی سکھی پیا کھاندا ہے لیکن اپنے آپ نو دل دی تسلی اتنی اللہ دے چھوڑیے سمجھدا ہے میرے تو بڑا خوش قسمت کہ دنیا چ ہے ہی اے نعمت نصیب ہوندی ہے دل اللہ دی مٹھی چ ہوے وقت آخرت دی فکر کرن والا شیطان دے اس حملے تو بچ کے خبردار ہو ونجن والا تے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کرن والا اللہ تبارک و تعالی فرمان دے اس دے دل نو میں اپنی مٹھی چ لے لینا وقت او دے دل وچ غنا آندا ہے مالداری آندی ہے حدیث وچ حضور فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنى النفس بھائی غنا مالداری روپے پیسے دا ڈھیر ہونا اینو نہیں آتے اصل مالداری تا دل دی مالداری
کہ دل اللہ سکون چ رکھے، اطمینان چ رکھے، غنا ہوئے دل مالداری۔ اللہ اللہ۔ تے تیسرا انعام اتتہ الدنیا وہی راغمہ، او دے کول بھی دنیا آندی پئی آئی جس دنیا دی فکر کی تھی، لیکن وہ کچھ جیڑی اللہ لکھی ہے، لیکن اتھے کے برکت پہ گئی۔ اتتہ الدنیا، اس فکر تا آخرت دی کیتی ہے، لیکن اس فکر نو بھی اللہ قبول کیتا ہے تے تحفے دے اندر اللہ دنیا بھی ذلیل کر کے دے قدم چ سٹی۔ وہی راغمہ، راغمہ ذلیل ہو کے دنیا دے قدم۔ اللہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ فرماندا ہے جڑا آخرت دی کھیتی دی فکر رکھے نزد لہ فی حرثہ، اساں دی کھیتی چ برکت پا دینے ہاں۔ برکت تو مراد اے وے منگی آخرت اس او تا ملنی ہے، کیونکہ منگی جو ہے لہذا وہ مل سی۔ برکت دا مطلب اے وے او بھی دینے ہاں نال دنیا بھی عطا کر، مطلب یہ سودا سستا نہیں۔ دنیا دی صرف فکر تا صرف دنیا تے او بھی وہ کچھ جڑی لکھی ہوئی ہے، تے جے آخرت دی فکر ہے وقت آخرت بھی مل گئی تے تحفے چ اللہ نال دنیا بھی۔ مولانا قاسم نانوتوی سارے آقا رحمت اللہ تعالی سبق بیٹھے پڑھیں ہیں دارالعلوم دیوبند وچ طلباء حدیث دا۔ ایک بندہ آیا مسٹر کوئی دنیا دار، کہ حضرت جی کو تھیلی لئی ودا سکیاں دی بھری ہوئی، اے حضرت جی میں مدرسے میں دینا چاہنا، میں اور تو مدرسے والے پھر تھک دیتے اتنی اکٹھی نہیں ہوندی تے او آپے لے کے آ گئے، لیکن دیکھو فکر دا صرف فرق ہے، سوچ دا فرق ہے۔ فرمایا اے اللہ دے نبی جی دی حدیث چھوڑ کے تے روپیاں پیچھے میں تا اٹھی سکدا نہیں ہاں، چلا جا میں نہیں اٹھ سکدا، میں حدیث پڑھا۔ وہ آکھنے لگا حضرت جی نہیں دے تا میں دیونے مدرسے نو تو انہوں آکھے نہیں ضرورت نہیں چلا جا۔ منتا کردہ رہے حضرت جی کوئی نہ سنی، اپنے سبق کچھ مشغول ہو گئے، وہ بھی جھٹوے درے اسی اخیر خیر جیلے سبق پڑھا کے اٹھے نا تے باہر نکل کے جتیاں پاون لگے تے جیلے جتی چ پیر دتا نا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تے ویکھیا وہ جتی سکیاں نال بھری پئی تے طلباء نو مخاطب کر کے آکھیا بیان کریا ہے دنیا دے کدی لالچی نہ بڑھیا ہے، دنیا دے لالچی بڑسو ذلت بھی مل سی تے دنیا بھی تھوڑی جئی مل سی۔ دین نو عزت دیویا ہے، قرآن نو عزت دیویا ہے، اسلام نو عزت دیویا ہے، مذہب نو عزت دیویا ہے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیا ہے۔ تو آٹے کول دنیا انہیں آسی جی میں آج تو آٹے استاد دی جتیاں چاہی رہی، میں دنیا دی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ میری جتیاں چھٹی، وہ بننے لگیا حضرت دی جتیاں چو سکے پا کے تے طالب علمت بھر کے چلا گیا۔ خیر آخر ہے چاہنا کہ شیطان دے حملے تو بچ، جو شیطان آرزوات امیدہ دیوی سمجھیں اے کوئی میں چنگا کام نہ کرن لگا، اے گیوے شیطان دی چال، شیطان دا وسوسہ تے فوراً اپنے آپ نو کس دے حوالے کرنا ہے۔ چالاں بھی دسیاں تے چالاں تو بچن دے طریقے بھی دسے۔ ایک حدیث چاہتا ہے جڑا بندہ اپنے گھارش داخل ہوندہ ہے، گھارش داخل ہوندہ ہے تے اللہ دا ذکر کریندا ہے، یعنی داخل ہوندے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر آ گیا، یا سنت کی دعا ہے وہ پڑھ کے اندر آ گیا تے اندر آیا ہے کھانا کھان بیٹھا ہے تو بات اللہ دا ذکر چکی، یعنی کھانے دے شروع تو ہی بسم اللہ چاکھے ہیں جڑی دعا مسنون ہے دعا چپڑی ہیں۔ فرمایا گھر داخل ہویا ہے تے اللہ دا ذکر کی تستے شیطان نس گیا ہے، کھانے تے بیٹھا ہے اللہ دا ذکر کی تستے شیطان اپنے دوستوں آکھیا بیلیاں نو چلو میاں اس گھارے چ نہ تواڈے ران دی جائے تے نہ تواڈے کھان دی کوئی شے وے، اتھے تواڈا کوئی ٹھکانہ تے مسکن تے مطعم کوئی نہیں، لہذا نکلو اس گھارے چ چلو کدیں ہور ونج تاڑیے کوئی گھر۔ لیکن حضور فرمایا جلے کوئی بندہ گھر چ داخل ہوندا ہے نہ داخل ہون لگیا اللہ دا ذکر کردا ہے نہ کھاویں لگیا اللہ دا ذکر کریندا ہے، شیطان آندا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ سارے میرے چیلے چمٹے آ جاؤ سارے،
اے گھر ساڈا مسکن ہے، اج دی رات اساں اتھائی گزارنی ہے، تے جڑے او کھانے تے باندا ہے تے اللہ دا نام اس لے نہیں لیندا، وا دا مبارک ہونے کھانا بھی تھوں لب گیا، رات گزارن دی جگہ بھی لب گئی نے تے کھانا بھی تھوں لب گیا نے۔ تو اے طریقے بھی سکھائے کہ شیطان دے وسوسے نو کیویں ہٹاونا ہے، شیطان دی بے برکتی نو کیویں دور کرنا ہے۔ نمبر 1 اپنے آپ نو اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ دے حوالے کرنا ہے۔ نمبر 2 گھر وچ اللہ دا ذکر کرنا ہے، بولو گھر وچ اللہ دا ذکر۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، حضور نے فرمایا نہیں اپنے گھروں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں نو قبرستان نہ بناؤ۔ اجعلوا صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھر وچ بھی نماز پڑھی کرو، پتہ چلیا قبرستان اس نماز نہیں، بولو قبرستان اس نماز قبرستان اس نماز نہیں ہوندی، تے ایتھے تے ساڈے آگے نہیں ہو قبر چ کے نیتی کھلوتے ہوندے۔ حضور فرماندے ہیں اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، یعنی نماز پڑھو، یعنی پتہ چلیا جتھے نماز ہوئے وہ قبرستان نہیں ہوندا، جتھے قبرستان ہوئے اتھے نماز نہیں۔ خیر یہ تو طریقہ دسیا گل تو وچوں نکل آئی، طریقہ دسیا شیطان نو نہ ساون دا۔ اپنے گھر وچ نماز دا اہتمام کر، اپنے گھر وچ دعاواں دا اہتمام کر، اپنے گھر وچ اللہ دے ذکر دا اہتمام کر۔ تے ایک حدیث چاہتا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر وچ سورۃ البقرہ پڑھی ویندی ہے شیطان اس گھر وچ نس ویندا، شیطان اس گھر وچ کدی ٹھہر سکدا یہ بدن اکھے جی اسیب ہو گیا تے اثرات ہو گئے تے جادو ہو گیا ہے۔ استاد جی کو وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی ٹونا، کوئی ٹوٹکا، کوئی کسی قسم دا میری ہیلپ کرو، بات اگوں استاد اور بھی بیٹھے او باقاعدہ فکسن ریٹ کیڑا لینا ہی 500 والا، 1000 والا یا 5000، استاد یہ کہ فرق ہے؟ کہ فرق اور تا کوئی نہیں، فرق اثر دا ہے۔ 5000 والا لیسے تو جلدی اثر تھی سی، 500 والا لیسے تو وقت تیری مرضی، وقت تو جانتے ہو جانے ہے او آدھا وقت استاد جی 5000 لے دیو۔ ایک پیٹ دا پجاری دین تو بیٹھ کے بیچن والا اور قرآن نو لکھ لکھ کے انہوں نے پیسے تے عوض وصول کرن والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے کاروبار ہے نہ اے کاروبار کسے نبی نے کیتا نہ نبی دے صحابہ نے کیتا، لہذا ایو جی چیزاں تو توحیدیاں نو بالکل بچ کے رہنا چاہیے ہے۔ میں کوئی فتوی بازی نہ کرنے لگا، لیکن تقوی اسے دے اندر ہے کہ ایو جی چیزاں تو بندہ مومن بچ بنجے، اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ خیر یہ تا معاہدہ دی گل تا چلو الگ ہے، جڑے ان بیٹھن امام دے ڈاکو جگہ جگہ تے شرکیہ تعویذ گوچے مارے ہوئے، کاٹے بنائے ہوئے، ڈبے بنائے ہوئے، ویچ 1 2 4 5 انہیں ہند سے لکھے ہوئے، سیڈا تو یا جبرائیل یا اسرافیل یا اسرائیل یا میکائیل، او سارا لکھ لکھا کے او جڑے بنا کے بیٹھن، خبردار ایسے تعویذ حرام ہیں جدے وچ شرکیہ کلمات لکھے ہوئے، مبہم کلمات لکھے ہوئے، حروف تہجی لکھے ہوئے، یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل، فرشتیاں تم یا شیطانہ تم مدد منگی ونجے، سمجھو خالص شرک ہے جڑا بندہ ایو جا کام کرندا ہے کبھی اس کا ایمان سلامت رہ سکتا نہیں۔ راستہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، حق مسئلہ تو دسنا ہے، میں کوئی فتویٰ تو نہیں لایا کسی دے اوتے تے نہ کسی تے ہٹ کیتی ہے، میں اتنا دس رہا کہ شیطان تو بچو، شیطان دے بچن دا طریقہ میرے نبی دا تعویذ استعمال کرو، میرے نبی نے دسو یا وظیفہ استعمال۔ تو جو آنا ہے استاد جی کو وظیفہ دستو، استاد دا وظیفہ ڈھیر اچھا ہو سی یا آمنہ دے لال دا وظیفہ؟ تو میرے نبی فرمایا گھر جو سورۃ البقرہ پڑھی بنیے تو اس گھر کدی شیطان ٹھہر سکتا، اثرات آسیب جادو وہ سب دورے شیاطین دا آنا جانا ڈراونا حرکتاں کرنا شیطانیاں کرنا خون دے چھٹے پانی دے چھٹے وال اے ساری جتنی حرکتاں ہوندیاں سورۃ البقرہ پڑھنا تیرا کام میں خدا دی قسم انہاں ساری مصائب تے تکلیفاں تو چھٹکارا دے دینا میرے مالک دا۔ یہ سارے طریقے دسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، یہ 3 سورتاں حضور حدیث چاہتا ہے حضور علیہ السلام ناغی کدی نہیں کیتا ہی نہ 3 سورتاں دا صبح شام تے اسا پوری زندگی کدی پڑھی ہی نہیں، بات اسی آدھے ہوں اثر ہو گیا عصیب ہو گیا۔ خیر اول اللہ کیا یا بنی آدم، اے
الشیطان شیطان تو بچ کے رہے کدیں تن فتنے چ نہ پاوے وقت اللہ اس دے اعلان دسے پھر اللہ شروع تو حکم دیتے پہلا حکم ہی شیطان کو اپنا دوست نہ پہ بنائے فاتخذوه عدوا اے دشمن ہی تے دشمن نو دشمن سمجھ دوجا حکم ہے دیتا لا تتبعوا خطوات الشیطان جدا دشمن ہے تو اے دے نقش قدم تے چل نہیں اے دی اطاعت نہ کر اے دی گل نہ من اگے چل کے پھر مختلف اللہ نے شیطان دیاں چالاں دسیاں کدی یہ حصے کڈوے سی مال چوں کدی اولاد چوں کدی جانوراں چوں کدی مویشیاں چوں کدی جناب آرزوਆਂ دے سی تے کدی فلا یغیرن خلق اللہ مفسرین لکھیا اس اتنے کھلو کے آکھیا میں تو کڈھیندا دا پیا لیکن میں تیری تخلیق نو بدل دے ساں مفسرین کرام لکھیا تخلیق تو بدلن تو مراد اے داڑھی دا صاف کرنا ہے اللہ فرق رکھیا نا مرد دی داڑھی تے عورت دی نہیں شیپ اللہ نے الگ الگ بنائی ایک ایسا مرد ہے جڑا عورت دی شیپ وچ آنا چاہتا ہے اے داڑھی دا صاف کرنا داڑھی نو منڈا دیونا کہ سمجھدا ہے کوئی عام جا جرم ہے داڑھی منڈاون دا خیال آوی یا داڑھی منڈاون دی عادت ہے ہی آج میں تن دس کے جا رہے اللہ دے قرآن دے حوالے نال اے اس دا اصل چال ہی شیطان دی جس اللہ دے سامنے کھلو کے آکھیا میں نو کڑتا رہا میں تیری تخلیق نو من کے بدلے ساں سب مفسرین لکھیا تخلیق نو بدلن تو مراد داڑھی دا منڈاون ہے یعنی اللہ جی میں بنایا اے انج اپنے آپ نو رکھنا نہیں چاہتا اے آدھا میں کوڑا لگتا تے حیرانگی تو لے ہوندی جلے بابے شو دے منائی بدے ہوندے تو سا کیا لینا داڑھی منڈا چھوڑا دے زہری جوابی اور کئی گلنا ہوندیاں بس کرو اللہ دے رسول دی بغاوت کوئی ایسے کام کر کے جاؤ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا قیامت دیڑے فخر نال کر سکو ایو جی بے حیائیاں کر کے نہ ونجو کہ اتھے ونجو تے کائنات دا سب تو پیارا چہرہ سامنے کھلوتا ہوئے تے تیریاں اکھا شرم تو اتنا ہی نہ ہو سکیں ایسا کوئی کام کر کے نہ جاؤ لہذا اے شیطان دی چالے اے تخلیق بدلنا انہیں تو بھی گلہ بڑی ہیں لیکن وقت زیادہ ہوتا جا رہے ہیں بڑا احساس ہے زیادہ تقریر لمبی ہو منجے نا تو وہ جڑی پیچھو سمجھ آئی بیٹھی ہوندی وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے خیر جو کچھ میں گزارش کی تھی اس کا خلاصہ ہی ہوئے کہ شیطان ساڈا دشمن شیطان نو اپنا دشمن سمجھ